کلام میرے سامنے موجود ہے، صرف اس لیے کہ بعد میں کوئی سوال نہ اٹھے، میں اس پر ہاتھ رکھ کر پوری قوم کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ حق خطیب بے تحاشا اور بے شمار لڑکیوں، بیٹیوں، بچیوں، بہنوں کا جنسی استحصال کرنے میں ملوث ہے۔ میں اللہ کے اس پاک کلام پر ہاتھ رکھ کر آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ حق خطیب کے خلاف یہ جتنی لڑائی، یہ جتنی جد و جہد میں کر رہا ہوں، اس میں میرا ذاتی مفاد، ذاتی اناد، ذاتی انا کہیں شامل نہیں ہے۔ میں اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی طرح سے نہ یہ معاملہ شہرت کا معاملہ ہے، نہ میں یہ ویوز کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ سب نے مجھے بہت عزت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لڑائی اسی کلام کی عزت اور عظمت کی لڑائی ہے۔ اللہ کے پاک کلام پر حلف لے کر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کلام جس ہستی پر نازل ہوا، یہ جد و جہد اس ہستی کی حرمت، اس ہستی کی عزت اور عقیدہ ختم نبوت کے صحیح تشخص کو لوگوں کے سامنے پہنچانے کی لڑائی ہے۔ اور میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھلے اس لڑائی میں میرا ساتھ نہ دیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کتاب مقدس کی عزت، عظمت اور حرمت کے لیے اپنے حصے کی آواز ضرور بلند کریں۔ یہ اللہ کا وہ پاک کلام ہے کہ جس کی آیات کو اس بدبخت حق خطیب کے بدبخت ترین چیلے نے حق خطیب کی جوتی اٹھا کر یہ کہا کہ اس نام نہاد جھوٹے اور جعلی اللہ کے ولی کی جوتی ایک جانب اور قرآنی وظائف ایک طرف، اس ملک کے علماء ایک طرف۔ یعنی اس نے واضح طور پر علل اعلان یہ کہا کہ حق خطیب کی جوتی اس ملک کے علماء، اس ملک کے اولیاء کرام کے جانشینوں اور نعوذ باللہ اللہ کے پاک کلام سے، قرآن مجید سے، قرآن مجید کی آیات سے افضل ہے۔ اور اب بھی اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو بروز محشر پروردگار کا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ میں